بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، سامعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں اور بہنوں اور عزیز بچوں، سوال نمبر 100، صحیح اسلامی عقیدہ، اس کتاب میں سے سوال نمبر 100، انبیاء علیہم السلام کے معجزات کیا ہوتے ہیں؟ جواب: معجزہ ایسے خلاف عادت امور کو کہتے ہیں جن سے مقصود چیلنج ہو اور کوئی شخص اس چیلنج کو قبول نہ کر سکے، اور یہ معجزات یا تو حسی ہوتے ہیں کہ آنکھ سے دیکھے جائے یا کان سے سنے جائے، مثلا چٹان سے اونٹنی کا نکلنا، صالح علیہ السلام کا یہ معجزہ، چٹان سے اونٹنی کا نکلنا، عصا لاٹھی کا سام بن جانا اور جمادات کا کلام کرنا وغیرہ، یا معنوی ہوتے ہیں کہ جن کا مشاہدہ عقل اور بصیرت کرے، جیسے معجزہ قرآن، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں قسم کے معجزات دیے گئے۔ جو معجزہ بھی کسی دوسرے نبی کو دیا گیا اس قسم کا، اس سے بڑا معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ حسی معجزات میں چاند کا ٹکڑے ہونا، کھجور کے تنے کا رونا، آپ کی مبارک انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ جاری ہونا، بازو کا کلام کرنا اور کھانے کا تسبیح پڑھنا وغیرہ، جو متواتر احادیث و اخبار سے ثابت ہے۔ لیکن دوسرے انبیاء علیہم السلام کے معجزات کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی عام معجزات زمانے کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئے، اور ان کا صرف ذکر باقی رہا، اور جو دائمی اور قیامت تک باقی رہنے والا معجزہ ہے وہ ہے قرآن کریم، قرآن مجید، جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، سورہ فصلت کی یہ آیات ہے، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید۔ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے، یہ حکیم اور حمید کا نازل کردہ ہے۔ سوال نمبر 101، اعجاز قرآن کی کیا دلیل ہے؟ جواب: اعجاز قرآن کی دلیل یہ ہے کہ قرآن 20 سال سے زائد عرصہ تک نازل ہوتا رہا اور ان لوگوں کو چیلنج کرتا رہا جو تاریخ انسانیت میں سب سے فصیح، قادر الکلامی میں سب سے آگے، نطق اور گویائی میں سب سے بلیغ اور بیان اور اظہار میں سب سے اعلیٰ تھے۔ قرآن میں یہ چیلنج ہے، فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ اگر یہ سچے ہیں تو قرآن کی طرح ایک بات ہی بنا کر لے آئے۔ پھر اللہ نے فرمایا، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ آپ چیلنج کر دیجئے کہ تم قرآن کی مثل گڑھ کر
10 صورتیں لے آؤ. پھر اللہ نے فرمایا قل فأتوا بسورة مثلہ، آپ کہہ دیجئے قرآن کے مثل ایک سورہ ہی لے آؤ، ایک سورت لے آؤ. اس کے باوجود نہیں لا سکے اور نہیں لانے کا ارادہ کیا، حالانکہ وہ قرآن کی روح کے حالانکہ وہ قرآن کے رد کے لیے، یعنی قرآن کریم کے رد کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کرتے تھے، جبکہ قرآن کے حروف اور کلمات وہی تھے جن کے ذریعہ وہ آپس میں کلام کرتے تھے اور آپس میں مقابلہ آرائی کرتے تھے اور ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے. یہی نہیں بلکہ قرآن نے اپنے اعجاز اور ان کی عاجزی و درماندگی اور سارے جن اور انس کی عاجزی کا ان الفاظ میں اعلان کر دیا قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. اب اعلان کر دیجئے اگر سارے انسان اور جن اس بات پر متفق ہو جائے کہ اس قرآن جیسا کلام لے آئیں گے تو وہ نہیں لا سکتے، گرچہ وہ اس کام کے لیے ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کے ساتھ ساری کوشش صرف کرے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ما من الانبیاء من نبی الا وقد اعطی من الآیات ما من الانبیاء من نبی الا وقد اعطی من الآیات ما مثله آمن علیہ البشر وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. کوئی نبی نہیں گزرا مگر اسے معجزات میں سے اتنا دیا گیا جس پر انسان ایمان لا سکے، اور مجھے جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے پاس وحی کی ہے، اور مجھے امید ہے کہ میرے پیروکار قیامت کے دن سب سے زیادہ ہوں گے. علماء نے اعجاز قرآن کے اقسام پر الفاظ، معانی، اخبار ماضیہ اور آئندہ آنے والے غیب کی پیشن گوئی غرض کہ ہر اعتبار سے کتابیں لکھی ہے، تاہم اعجاز قرآن کا وہ اتنا ہی حصہ بیان کر سکے جتنا کہ گوریا چونچ مار کر سمندر سے پانی اٹھاتی ہے. هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.